پلیز میرے قریب مت آنا، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ زرمش رو کر بولی تو ازمیر کہنے لگا، ڈرامے بازیاں بند کرو۔ کہاں رکھی ہیں وہ نائٹیز جو بھائی کے سامنے پہننے والی تھی؟ آج رات پہن کر مجھے خوش کرو گی تو ہی تو حلالہ ہوگا۔ زرمش سہم چکی تھی۔ ابرار نے اتنی سی بات پر زرمش کو طلاق دے دی تھی کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے میل ڈاکٹر نے پیٹ پر ہاتھ کیوں رکھا۔ طلاق دینے کے بعد جب غلطی کا احساس ہوا تو اپنے ہی چھوٹے بھائی سے حلالہ کروا چکا تھا۔ جیسے ہی ازمیر زرمش کے قریب آیا تو اسے جھٹکا لگا، کیونکہ زرمش تو بالکل انچ ہوئی۔ بہت مزہ آ رہا تھا نا تمہیں؟ بولو، اب زبان بند کیوں ہو گئی؟ ادھر میری طرف دیکھو، میری باتوں کا جواب دو۔ مزہ آ رہا تھا نا کسی غیر مرد کا ہاتھ اپنے وجود پر ٹچ کروا کر؟ بڑے مزے سے اس کے سامنے لیٹی ہوئی تھی اور وہ تمہارے پیٹ پر ہاتھ رکھ رہا تھا، وہ بھی میرے سامنے۔ بے غیرت سمجھ رکھا ہے کیا مجھے تم نے؟ کیا میرے منہ پر گندی گالی لکھی ہوئی ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہ آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ زرمش، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں۔ ابرار کو شاید ہی کبھی زندگی میں اتنا غصہ آیا ہو جتنا اس وقت اسے زرمش پر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ہاسپٹل سے گھر تک آنے میں کیسے ابرار نے ضبط کر کے رکھا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی بھاگ کر زرمش واش روم میں گھسی تھی، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے چکر میں اس نے نہ جانے کتنے گلاس پانی پی لیا تھا اور اب اس کا پیٹ پھٹنے کو بےتاب تھا۔ جیسے ہی وہ ہلکی ہو کر واش روم سے باہر آئی اور ساتھ ہی منہ دھو کر اب تولیے سے منہ پونچھ رہی تھی تو ابرار سے اور ضبط نہ ہوا۔ وہ تولیہ کھینچ کر بیڈ پر پھینکتا اسے گردن سے پکڑ کر بیڈ پر گرا چکا تھا۔ زرمش اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ گھبرا کر اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ کون سی گندی حرکت کی ہے اب میں نے؟ وہ تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ابرار کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے، جب وہ اپنی انگلیاں اس کی گردن پر مزید سختی سے رکھتے ہوئے کہنے لگا، اتنی بھولی کیوں بن رہی ہو؟ ہاں بتاؤ مجھے، کس لیے یہ بھول پن دکھا رہی ہو مجھے؟ میں کچھ دیر پہلے ہونے والے ہاسپٹل کے الٹرا ساؤنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے کیسے کسی غیر مرد کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھوا لیا؟ جب وہ ڈاکٹر تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے تمہاری قمیص کو اوپر کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے تمہارے پیٹ کو چھو رہا تھا، تو تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ بولو، مزے لے رہی تھی نا تمہیں مزہ آ رہا تھا نا تمہارے شوہر کے علاوہ کوئی اور مرد تمہیں چھو رہا تھا، تمہارے وجود پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، تم تو بڑی لطف اندوز ہو رہی تھی اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر پھروا کر۔ ابھی معصوم بننے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو، گندی لڑکی؟ ابرار کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زرمش کو لگا جیسے وہ دوسرا سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ کتنی ہی دیر سے وہ ٹکٹکی باندھے ابرار کو دیکھتی جا رہی تھی۔ شادی کو ابھی صرف اور صرف 1 مہینہ ہوا تھا، اور اس 1 مہینے میں ابرار نے جو رویہ اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا وہ کسی کو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ یہ شادی اسے اس نوبت پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ ابرار کا ہاتھ اپنی گردن سے زبردستی ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، کتنے بے شرم ہیں آپ، کتنی گندی لینگویج یوز کر رہے ہیں آپ۔ جس وقت الٹرا ساؤنڈ ہونے والا تھا وہاں پر میں اکیلی نہیں تھی۔ ڈاکٹر پہلے بتا چکی تھی کہ آج لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، اسی لیے میل ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کریں گے، اور آپ سے اجازت لے کر ہی ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کرنے کا کہا تھا۔ میں آپ کو اشارہ کر رہی تھی، میں نے آپ کے بازو پر چٹکی بھی کاٹی کہ پلیز ابرار، میں کسی میل ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا چاہتی، میں ایک شریف لڑکی ہوں، مجھے کسی اور کے سامنے اپنے وجود کو نہیں دکھانا۔ لیکن اس وقت آپ کچھ نہیں بولے، اور اب گھر آ کر یہ مجھ پر کون سی مردانگی جتا رہے ہیں؟ زرمش بھی پھٹ پڑی تھی، اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی غلطی کہاں ہے۔ رہی بات اس میل ڈاکٹر کی تو وہ صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اور شرم کے مارے زرمش سرخ لال ہو رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے سوائے اس کے شوہر کے کسی مرد نے اس کو یوں اپنے سامنے آنے نہیں دیا تھا۔ اس میل ڈاکٹر نے تو ایک نظر بھر کر زرمش کے پیٹ کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن ابرار کا شکی مزاج کہاں چین لینے والا تھا۔ کہنے لگا، میرے سامنے زبان چلاتی ہو؟ مجھے تو اپنے فیصلے پر ہی پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تمہارے یہ حسن دیکھ کر، تمہاری شوخ ادائیں دیکھ کر میں تم پر مر مٹا، اور تم مجھے ابھی تک ایک اولاد بھی پیدا نہ کر کے دے سکی۔ جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو بڑے اچھے
وجہ سے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس الٹرا ساؤنڈ والے ڈاکٹر کے ساتھ کیسے تم اپنی آنکھوں میں چمک لا کر دیکھ رہی تھی۔ سب جانتا ہوں میں، تمہاری کمیاں پوری نہیں کر پا رہا نا۔ جس طرح کا مرد تمہیں چاہیے تھا میں ویسا نہیں ہوں نا، تبھی اس لیے تم اس مرد کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ہے نا؟ ابرار تو جذباتی ہو کر اس کا مزید ہی گلا دباتا جا رہا تھا۔ جب زرمش کا سانس بالکل اکھڑنے لگا تو اس نے مجبور ہو کر اپنی ٹانگ ابرار کے پیٹ میں ماری تھی۔ درد سے دوہرا ہو کر وہ جیسے ہی پیچھے ہٹا تو زرمش اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کھانستے ہوئے ہانپتے ہوئے وہ ابرار کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کیسے انسان ہیں آپ؟ اس 1 مہینے میں ہر دوسرے دن آپ مجھے شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ مجھے گھر سے باہر لے کر جاتے ہیں، نہ ہی کسی فیملی گیدرنگ میں جانے دیتے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس قدر شک کی ذہنیت کے مالک ہیں تب میں بھول کر بھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ آپ جیسا مرد کسی لڑکی کے قابل ہی نہیں ہے۔ 1 مہینے میں کون سی لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے؟ اگر 1 مہینے میں نہیں ہوئی تو بعد میں ہو جاؤں گی۔ ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے آپ پر؟ آپ کا بس چلے تو 1 رات میں ہی مجھے پریگننٹ کر کے دوسرے دن مجھ سے بچہ پیدا کروا لیں۔ زرمش جو 1 مہینے سے اس کی ساری باتیں سنتی آ رہی تھی، اندر ہی اندر گھٹ کر مر رہی تھی، آج وہ ابرار کے سامنے بول ہی پڑی تھی۔ ابرار نے جب اپنے سامنے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی زبان چلتی دیکھی تو اس سے مزید برداشت نہ ہوا، اس کی انا آڑے آ چکی تھی۔ کہنے لگا اچھا، پرایا مرد دیکھا نہیں کہ اپنے شوہر کی تمیز ہی بھول گئی؟ یہ بھی بھول گئی کہ میں تمہارا مجازی خدا ہوں اور مجازی خدا کے پاؤں دھو کر پیے جاتے ہیں، اس کے سامنے زبان نہیں چلائی جاتی؟ یہ بھی بھول گئی کہ میں تمہارا مجازی خدا ہوں اور یہ مجازی خدا کے پاؤں دھو کر پیے جاتے ہیں، اس کے سامنے زبان نہیں چلائی جاتی؟ تمہاری عقل کیسے ٹھکانے لگانی ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تمہیں مجھ جیسا امیر کبیر بزنس مین مل گیا، تمہیں قدر نہیں ہے۔ میں تمہیں ابھی کے ابھی اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جذباتی پن اور غصے میں وہ ایک دم سے اپنے منہ سے الفاظ ادا کر چکا تھا، اور زرمش تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ وہ بت بنی کھڑی ابرار کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس نے غلط سنا ہے، لیکن ابرار ہنس کر اس کے سامنے آیا اور اسے کاندھے سے دھکا دے کر کہنے لگا جاؤ، اب جس کے پاس جانا ہے جاؤ، میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں گندی لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکا تھا اور زرمش یوں تھی کہ بس اسے دوسرا سانس نہیں آئے گا، وہ وہیں فرش پر گر چکی تھی۔ کچھ دیر تو سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی اور جب ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابرار اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ 1 ماہ کی اس شادی شدہ زندگی میں اس نے ابرار کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ابرار نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی تھی، اس نے چپ کر کے ابرار کے لیے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ ابرار نے اسے اپنے خاندان والوں سے رشتہ ختم کرنے کو کہا تھا، اس نے ابرار کی خوشی کی خاطر وہ رشتہ بھی ختم کر دیا۔ اس 1 مہینے میں ایک بار بھی اس نے اپنے مائکے کا چکر نہیں لگایا تھا، اپنی ماں کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملی تھی۔ ہر رات ابرار اس پر شدتیں لٹا رہا تھا، رات میں 3 سے 4 بار اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا اور پھر اس بیچ میں ادھورا ہی چھوڑ کر خود تسکین حاصل کر کے سو جایا کرتا۔ زرمش نے کبھی اس بات پر بھی اتنا دھیان نہیں رکھا تھا کہ ابرار نے اسے ہر خوشی دے رکھی تھی، لیکن ذرا ذرا سی بات پر شک اور دوسرے مردوں کی طرف جانا زرمش کو بے حد تکلیف دیتا تھا۔ 1 مہینے میں 2-3 بار وہ اس ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکا تھا، آج بھی وہ اسے ڈاکٹر کے پاس اسی لیے لے کر گیا تھا۔ پیریڈز کی ڈیٹ اس نے پہلے ہی یاد رکھی ہوئی تھی، 2 دن ہی پیریڈز لیٹ ہوئے تھے اور وہ اسے پکڑ کر سیدھا ہاسپٹل لے کر گیا تھا کہ ڈاکٹر اس کا الٹرا ساؤنڈ کر دیں۔ فیمیل ڈاکٹر آج چھٹی پر تھی، میل ڈاکٹر سے ہی مجبوراً اس نے اپنی مرضی سے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ ابھی یہ پریگننٹ نہیں ہوئی اور شادی کو بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا، آپ کو ریلیکس رہنا چاہیے۔ ہر لڑکی شادی کے 1 ماہ بعد پریگننٹ نہیں ہوتی، بعض دفعہ 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی جلدی ہے تو آپ دوا لے سکتے ہیں۔ زرمش چپ چاپ شرمسار سی ہو کر وہیں پر بیٹھ چکی تھی۔ جب ہاسپٹل سے دونوں باہر نکلے تو ایک فقیر ان دونوں کے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا۔ ابرار کو دیکھ کر کہنے لگا خدا تمہاری بیٹی کو مزید کامیاب کرے، اپنی بیٹی کا صدقہ میرے اس کشکول میں ڈال دو۔
بھوکا ہوں، روٹی کھا لوں گا۔ ابرار نے جب اس فقیر کو زرمش اور اس کی بیٹی سمجھتے ہوئے سنا تو اس کو غصہ مزید ہی بڑھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی ٹانگ سے اس فقیر کے پیٹ میں دے ماری تھی۔ وہ بیچارہ جو پہلے ہی بھوکا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ کہنے لگا، اندھے ہو تو دکھائی نہیں دیتا تجھے؟ یہ بیٹی ہے، بیوی ہے میری، سمجھا؟ آس پاس کھڑے کچھ لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ ایک تو موٹر سائیکل پر جاتا شخص یہ بھی کہنے لگا، ارے حور کے ساتھ لنگور، پتہ نہیں اس بڈھے کھوسٹ میں اس حور پری نے کیا دیکھ لیا کہ اس سے شادی کر لی۔ تبھی دوسرا لڑکا کہنے لگا، سارا چکر دولت کا ہے بابو بھیا، ورنہ اس گنجے کو کس نے بیوی دینی تھی؟ آس پاس کھڑے لوگ اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر چکے تھے۔ ابرار سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوا تھا۔ گھر آ کر اس نے اگلا پچھلا غصہ زرمش پر نکالا اور وہ کمرے میں سن بیٹھی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی۔ اس گھر میں اسے ابرار کے علاوہ اپنی ساس جمیلہ بیگم اور ایک عدد دیور ازمیر سے بے تحاشا محبت ملی تھی۔ اگر وہ ابرار کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی تو ازمیر ہی تھا جو اسے ہنسا دیا کرتا تھا، اپنی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے اسے بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن ابرار کے ڈر سے وہ بس چپ چاپ بیٹھی رہتی کہ کہیں ابرار نے اگر دیکھ لیا تو بلا وجہ ہی غصہ کرے گا اور کہیں شک ہی نہ کرنا شروع کر دے۔ اس گھر میں رہنے کا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور یوں ہی چلتے ہوئے لاؤنج میں پہنچی تو ازمیر جو اس وقت ٹی وی پر ہارر مووی دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں چپس کھا رہا تھا، زرمش کو یوں جاتا دیکھ فوراً اٹھا۔ کہنے لگا، مائی ڈیئر بھابھی، کدھر کو چلی ہو؟ یہاں بیٹھو، ہم دونوں ہارر مووی دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ چپ چاپ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے پھر آواز لگا کر کہنے لگا، بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے منہ سے بار بار بھابھی لفظ سن کر اس نے گھور کر ازمیر کو دیکھا۔ پھر کہنے لگی، بھابھی نہیں ہوں تمہاری، نہیں رہی میں بھابھی تمہاری، مت کہو مجھے بھابھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ازمیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ فوراً اس نے مووی بند کی اور اٹھ کر زرمش کے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ دیکھیے، اگر کل رات والی بات آپ کو بری لگی ہے تو آئی ایم سو سوری۔ مجھے ایسا مذاق آپ کے ساتھ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو بس آپ کو اپنی بھابھی سمجھ کر تھوڑا سا مذاق کر رہا تھا۔ میں پرومس کرتا ہوں آئندہ کے بعد میں آپ کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں آؤں گا۔ کل رات زرمش کام کرنے کے بعد گرمی سے بے حال ہو کر نہانے کے لیے واش روم میں گئی تھی۔ نہا کر جیسے ہی باہر آئی، ٹال سے اپنے بال صاف کیے تو اسے بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ زرمش نے سمجھا کہ شاید ابرار بار بار اکثر اسے یہ کہا کرتا تھا کہ تم کتنی ان رومانٹک ہو، جب بھی مجھے رومانس کرنا ہو میں تمہارے ہی پاس آتا ہوں، تمہیں خود کچھ کرنے کا جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے وہ لڑکیاں بالکل نہیں پسند جو بس شوہر کے سامنے چپ کر کے لیٹ جاتی ہیں اور شوہر ہی ان پر انتھک محنت کرتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میں تمہارے ساتھ محبت کروں تو تم بھی میرا پورا پورا ساتھ دیا کرو، سمجھی؟ وہ تھوڑی سی مسکراتی ہوئی سیدھا بیڈ کے قریب گئی اور کمبل کے اوپر ہی وہ لیٹ چکی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید نیچے لیٹا شخص ابرار اس کا شوہر ہے۔ پھر مسکرا کر کہنے لگی، ڈارلنگ ابھی بھی ناراض ہیں کیا؟ چلے آئیں، میں آج آپ کو اپنے ہاتھوں کی بنی بریانی کھلاؤں گی، آپ کا موڈ بالکل فریش ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے اس نے کمبل ہٹایا تو اسے دھچکا لگا، کیونکہ کمبل میں ایک زوردار قہقہا گونجا تھا، اور وہ قہقہا ابرار کا نہیں بلکہ ازمیر کا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کچھ تو اس کا چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا، کیونکہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زرمش یوں اس کے بے حد قریب آ کر لیٹ جائے گی اور اسے ابرار سمجھ کر رومانس کرنا بھی شروع کر دے گی۔ مارے شرم اور غصے کے زرمش کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ اس کا تو بی پی 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگی، یہ کیسی بےہودہ حرکت ہے ازمیر؟ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور یہاں پر بیڈ پر کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، اور بھابھی آپ تو چپ چاپ یوں بیٹھی رہتی ہیں جیسے آپ کے منہ میں زبان ہی نہ ہو، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ تو میرے بھائی کے ساتھ اتنا رومانٹک بیہیو بھی کرتی ہیں۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، کہنے لگا، اچھا سوری، میں تو بس ایسے ہی مذاق کرنے آیا تھا آپ کو ڈرانے کے لیے، لیکن یہاں تو آپ نے مجھے ہی شاک کر دیا۔ قسم سے بھائی بڑے خوش قسمت ہیں جو ان کو آپ جیسی رومانٹک سی بیوی ملی ہے۔ ازمیر ہنسے جا رہا تھا جبکہ زرمش غصے میں اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہارے سارے مذاق ایک جگہ، لیکن یہ جو مذاق تم نے کیا ہے نا، یہ انتہائی گھٹیا ہے، اور آئندہ کے بعد اگر تم میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آنے دو تمہارے بھائی کو، میں بتاتی ہوں ان کو یہ حرکتیں ہیں تمہاری، اس طرح کا رویہ ہے تمہارا،
بالکل بھی شرم نہیں ہے تم میں؟ وہ غصے سے بس اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ تب سے اس نے ازمیر سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، اور ابرار تو ویسے ہی آفس سے کافی غصے میں آیا تھا۔ آتے ہی زرمش پر بھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو ازمیر کی بات بتانا ہی بھول چکی تھی۔ ازمیر کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید کل رات والے مذاق کی وجہ سے زرمش کو رونا آ رہا ہے اور اسی لیے وہ ناراض ہے، لیکن وہ روتے روتے کہنے لگی کہ تمہارے بھائی نے مجھے طلاق دے دی ہے، سمجھے؟ اب میرا نہ تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہے اور نہ اس گھر میں جا رہی ہوں۔ طلاق کا سن کر ازمیر بھی گھبرا چکا تھا، کہنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اور بھائی کی تو لو میرج ہے، بھائی آپ پر جان چڑھکتے ہیں۔ پورے خاندان کے خلاف جا کر انہوں نے آپ کے گھر والوں کو منایا تھا، آپ سے شادی کی اور پھر انہوں نے آپ کو طلاق دے دی۔ یقیناً یہ کوئی مذاق ہے نا بھابھی، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ ان دونوں کی باتیں سن کر کمرے میں آرام کے لیے لیٹی ہوئی جمیلہ بیگم بھی باہر آ چکی تھی۔ کہنے لگی کیا ہو گیا، یہ کیسے اول فال الفاظ بول رہی ہو تم لڑکی؟ لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے جو بھی کہا ہے آنٹی سچ کہا ہے، آپ کا بیٹا مجھے طلاق دے چکا ہے، جانتی ہیں آپ میں جا رہی ہوں اس گھر سے۔ وہ مجھے کہہ کر گیا ہے کہ جب تک وہ واپس آئے میں اس گھر میں نہ ملوں، ورنہ پورے خاندان میں مجھے بدنام کر کے رکھ دیں گے۔ جمیلہ بیگم کا ہاتھ تو سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا۔ ازمیر بھی چپ چاپ کھڑا تھا۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ کیسے طلاق دے دی؟ بات کیا ہوئی تم لوگوں کی؟ ہمارے خاندان میں تو کیا، ہماری تو 7 نسلوں میں آج تک کسی نے اپنے گھر کی عزت کو طلاق نہیں دی۔ میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں اس گھر سے جانے نہیں دوں گی۔ تم میری عزت ہو، اگر تم اس گھر سے چلی گئیں تو میری تربیت پر انگلیاں اٹھیں گی۔ میں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیوں ٹھیک نہیں کی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے کر جا چکی تھی۔ ازمیر کو پانی لانے کا کہا تھا، وہ پانی کا گلاس لے کر آیا اور وہیں کمرے میں بیٹھ گیا، لیکن جمیلہ بیگم اسے آنکھیں دکھا کر کہنے لگی جاؤ اس کمرے سے، مجھے اس کے ساتھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ازمیر کمرے کے باہر ہی چہل پہل کرنا شروع کر چکا تھا۔ جمیلہ بیگم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا، ایسی کون سی وجہ بنی کہ 1 مہینے کے اندر اندر وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے؟ ہاں یہ تو میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا اولاد کے لیے کچھ زیادہ ہی پاگل ہے، اسے بچے بہت پسند ہیں اور شاید وہ بھی بہت زیادہ ہی اتاولا ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہو، لیکن وہ تمہیں طلاق دے دے گا؟ بتاؤ مجھے وجہ کیا ہے؟ روتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ وہ صرف یہ کہ کل وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے کر گئے اور ایک میل ڈاکٹر نے میرا الٹرا ساؤنڈ کر دیا۔ اتنی سی بات پر انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور مجھ پر گندے گندے الزامات لگائے کہ میں غیر مردوں کا لمس لے کر خوشی محسوس کرتی ہوں۔ میری نظروں میں میرے شوہر کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اب بتائیں اتنی گندی بات سننے کے بعد کیا میں اپنے حق میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی؟ اتنی سی بات پر وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ جمیلہ بیگم کا بھی پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ازمیر بھی باہر کھڑا یہ الفاظ سن رہا تھا۔ شروع سے ہی ابرار کافی سخت مزاج قسم کا شخص تھا۔ ازمیر اور ابرار کی بھی آپس میں کوئی خاص نہیں بنتی تھی، البتہ باپ کے مرنے کے بعد ابرار نے ہی گھر کو سنبھالا ہوا تھا، اور ابرار کی عزت بھی ازمیر بالکل بڑے بھائی یا پھر ایک باپ کی طرح ہی کرتا تھا۔ اپنے بھائی کے حکم کو کبھی اس نے ٹالا نہیں تھا۔ جمیلہ بیگم فی الوقت اسے چپ کروا چکی تھی، کہنے لگیں کہ نہیں بس تم یہیں رہو گی، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں بھی ازمیر کو بلاتی ہوں، اس سے پوچھتی ہوں کہ اس نے اتنا غلط قدم کیوں اٹھایا۔ اسے وہیں اپنے کمرے میں ہی رکھ چکی تھی۔ بہت رات گزر جانے کے بعد ازمیر گھر واپس آیا تھا۔ جس طرح وہ جھومتا ہوا آ رہا تھا صاف ظاہر تھا کہ شاید وہ نشہ کر کے آیا ہے۔ جمیلہ بیگم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ کہنے لگیں یہ کیسی گندی حرکت کی ہے تم نے میرے خدایا، میرے گھر میں یہ ہو کیا گیا ہے؟ پہلے تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ بھی ایک چھوٹی سی بات پر، اور اب نشہ کر کے آ گئے ہو۔ ازمیر نے ہی اس نے بڑے بھائی کو سنبھالا تھا اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی بیڈ پر بٹھایا تو وہ بیڈ پر دھڑام سے لیٹ چکا تھا۔ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا کہاں ہے وہ بے شرم لڑکی؟ آج ہی تو میں نے اسے طلاق دی ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں ازمیر بڑی ہی بے شرم قسم کی لڑکی ہے، اتنی گندی گندی نائٹیاں لا کر اس نے رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میرے جانے کے بعد وہ اس کمرے میں
اور لڑکوں کو بلوا کر ان کے سامنے نائٹیاں پہن کر ان کے ہوش اڑاتی ہوگی۔ میں جانتا ہوں یہ لڑکی بڑی تیز ہے۔ وہ اس طرح کے گندے الفاظ بول رہا تھا اور ازمیر کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ پچھلے 1 مہینے میں زرمش کو وہ اچھے سے جان چکا تھا۔ وہ لڑکی بالکل بھی خراب نہیں تھی بلکہ معصوم اور شریف تھی۔ وہ تو اس سے بھی بہت کم بات کرتی تھی، اور یہ تو وہی تھا جو بار بار اس سے ہنسی مذاق کرتا، فری ہونے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اس کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ ازمیر کہنے لگا، بھائی ابھی آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں، ہم صبح بات کریں گے۔ وہ اسے وہیں کمرے میں چھوڑ کر باہر آ چکا تھا۔ زرمش کی ساری رات روتے ہوئے گزر چکی تھی۔ اگلی صبح جب ابرار کو ہوش آیا تو جمیلہ بیگم اس کا گریبان پکڑ کر پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے، کیوں طلاق دی تم نے میری بہو کو؟ ارے پوری دنیا میں تمہیں ایسی اچھی لڑکی نہیں ملنے والی تھی جیسی اچھی لڑکی میں تمہیں ڈھونڈ کر دے کر گئی ہوں، اور تم ہیرا گنوا چکے ہو۔ جانتے بھی ہو بچپن میں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تمہاری اس خامی کے باوجود اس لڑکی نے تمہیں اپنایا، تمہارے ساتھ زندگی جی رہی ہے، لیکن تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ابرار اب بھی کافی شرمندہ ہو چکا تھا، شرم ساری محسوس کر رہا تھا اور اپنے آپ کو کمتر بھی سمجھ رہا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار کھیل رہا تھا، جب کھیلتے ہوئے وہ سبھی کھیت میں چلے گئے۔ گنے کا کھیت تھا اور وہ اپنے دوستوں سے چھپتا ہوا بھاگ رہا تھا جب راستے میں پڑے ہوئے پتھر سے ٹکرا کر گر گیا۔ جیسے ہی وہ گرا تو اتفاق تھا کہ نیچے خطرناک اوزار پڑا ہوا تھا۔ درد سے ازمیر کی چیخیں نکل چکی تھیں۔ فوراً کھیت کے مالکان وہاں پر آئے اور اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ وہ خطرناک اوزار اس کی رانوں پر تو زخم کر ہی چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے وجود کے خاص حصے کو بھی بری طرح متاثر کر چکا تھا۔ ڈاکٹرز کا تو یہ کہنا تھا کہ ہمیں ان کے وجود کے خاص حصے کو مکمل طور پر ختم کرنا پڑے گا، لیکن وہ حد سے زیادہ ڈیمیج ہو چکا تھا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو انفیکشن پورے جسم میں پھیل سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جمیلہ بیگم اور ان کے شوہر کے لیے بات قابل قبول نہیں تھی کہ ان کا بچہ نامرد ہو جاتا۔ وہ دونوں روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہنے لگے، خدا را کوئی بیچ کا حل نکالیے، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم سے جیتے پیسے لگیں گے ہم لگائیں گے، بس ہمارے بچے کو آپ مکمل طور پر صحت یاب کر دیجیے۔ یوں 5 مہینے تک ابرار ہاسپٹل ہی رہا اور دھیرے دھیرے ڈاکٹرز نے بڑی احتیاط سے اسے ٹھیک کیا تھا۔ اس بات کا حوالہ دے کر اس کی ماں ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے یہ جتا چکی تھی کہ تمہارے اس نقص کے باوجود یہ لڑکی تمہارے ساتھ تھی، لیکن تمہارے شکی ذہن نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ بس ابرار کو اب صحیح معنوں میں ہی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ جس طرح سے زرمش نے اس کی خدمت کی تھی، اس کی بات مانی تھی، اور اس کے شک بھرے الفاظ کو اب تک چپ کر کے پیتی آ رہی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارتی۔ اس کے اندر اچانک سے زرمش کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گیا اور کسی معصوم سے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، میرا غصہ بہت برا ہے، غصے میں تو ویسے بھی طلاق نہیں ہوتی نا، اماں جان پلیز کچھ کیجیے، طلاق دینے کے لیے تو گواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کمرے میں میرے اور اس زرمش کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، پلیز اماں کچھ کیجیے نا، میں زرمش کے علاوہ کسی اور لڑکی کو سوچ بھی نہیں سکتا، زرمش میں میری جان بستی ہے، بس یہ غصہ حرام ہے، اور اسی غصے کے دوران میں نے اسے طلاق دی، میں اس طلاق کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ ابھی بھی میری بیوی ہے، کہاں ہے زرمش؟ میں آپ سب کے سامنے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، بس پلیز زرمش کو کہیں کہ مجھے معاف کر دے اور دوبارہ میرے پاس آ جائے، وہ ابھی بھی میری بیوی ہے۔ جمیلہ بیگم اور ازمیر اس کی حالت دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ زرمش تو صاف انکار کر چکی تھی کہ میں اس شخص کے سامنے نہیں جاؤں گی، مجھے اس گھر سے جانا ہے، اور پلیز آپ لوگ مجھے جانے دیں، مجھے مزید فورس مت کریں، اس شخص کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ لیکن جس طرح ابرار روئے جا رہا تھا، جمیلہ بیگم بھی آخر کو ماں تھی، اپنے بیٹے کے آنسو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ کہنے لگی، طلاق کے بعد تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے،
وہ تمہارے لیے پھر سے غیر محرم ہو چکی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کوئی تو راستہ ہوگا، پلیز مجھے بتائیں، میں ہر اس راستے سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی کفارہ دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، مجھے بتائیں، میں وہ سب کچھ کروں گا، لیکن میں سرمش کو واپس اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا حلالہ کرنا پڑے گا۔ سرمش کی شادی کہیں اور ہوگی اور پھر وہاں سے اگر اس سے طلاق ہو تو ہی دوبارہ وہ تم سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرار ایک دم سے چل سا ہو گیا، کہنے لگا نہیں، بالکل نہیں، سرمش صرف اور صرف میری ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے اس کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، اس کا منہ ہی توڑ کر رکھ دوں گا۔ خبردار جو کوئی میری سرمش کے قریب بھی آیا تو۔ جمیلہ بیگم اپنے بیٹے کو ہذیانی اور جذباتی ہوتا دیکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹا حلالہ کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا ضروری ہے، ایک لمبے عرصے تک ساتھ رہنا ضروری ہے، اور اس کے بعد جب وہ اسے کسی وجوہات پر طلاق دے دے تب وہ تمہارے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتی ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ سرمش جتنی اچھی لڑکی ہے، اس کی شادی جہاں بھی ہوگی وہ اپنے شوہر کے ساتھ اب خوش رہے گی۔ بہتر ہے کہ تم اس معاملے کو یہیں چھوڑ دو، جو غلطی تم نے کر دی سو کر دی۔ لیکن ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ابرار کچھ سوچ چکا تھا۔ بے ساختہ اس نے ازمیر کی طرف دیکھا جو اپنے بازو سینے پر باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ازمیر نے جب ابرار کو اپنی جانب دیکھتے دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا بھائی، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور پھر آنسو صاف کرتے ہوئے ازمیر کو دیکھ کر کہنے لگا تم میرے بھائی ہو نا، میں نے بچپن سے لے کر اب تک تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پڑھایا لکھایا، اور ابھی بھی میں نے کبھی تمہاری کسی خواہش کو انکار نہیں کیا نا۔ ازمیر ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ جی بھائی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ یہ سب کچھ مجھ سے یوں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابرار کہنے لگا دیکھو، میں زرمش کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، میں زرمش کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے تم زرمش سے نکاح کرو گے۔ اماں جان جیسا کہہ رہی ہیں تم سب کچھ ویسے ہی کرو گے، اور پھر تم اگلے ہی دن میری زرمش کو طلاق دے دو گے، اور پھر میں اس سے شادی کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ ازمیر کے تو پیروں کے نیچے سے زمین سرک چکی تھی۔ وہ ہکا بکا ہو کر اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں سرمش سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ ماں پلیز بھائی کو سمجھائیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن جمیلہ بیگم بھی شاید یہ سوچ چکی تھی کیونکہ جتنی اچھی بہو انہیں سرمش کے روپ میں ملی تھی وہ اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی، اور اگر وہ اسے گنوا بھی دیتی تو ابرار کے آنسو ان سے برداشت نہیں ہونے تھے۔ وہ بھی ازمیر کو یہ کہنے ہی لگیں کہ ہاں بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے، اگر ہمارے خاندان کے باہر خبر پہنچ گئی کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو تمہارے باپ کا سر جھک جائے گا، پورے خاندان والے ہماری مٹی پلید کر کے رکھ دیں گے، اسی لیے تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ 10-15 دن تم اسے اپنی بیوی بنا کر رکھنا، لیکن صرف بیوی نہیں بنانا، تم نے اس کے ساتھ بیوی والے سارے کام کرنے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اس کے بعد ہی تم اسے طلاق دو گے، اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد وہ دوبارہ سے ابرار کی بیوی بن جائے گی۔ ازمیر بالکل چپ سا ہو چکا تھا، جبکہ وہیں دوسرے کمرے میں بیٹھی زرمش ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ کچھ دیر بعد جمیلہ بیگم اس کمرے میں آئی اور انہوں نے زرمش کی دکھتی رگ پر ہی سب سے پہلے ہاتھ رکھا، کہنے لگی بیٹا یہاں سے کہاں جاؤ گی تم؟ ہاں، یہاں سے باہر اگر تم نے قدم نکالا تو دنیا تمہیں کاٹ کھانے کو دوڑے گی۔ تمہاری ماں تو پہلے ہی بیوہ ہے، ان کے سر پر پہلے ہی اپنے 3 بچوں کا بوجھ موجود ہے، وہ بیچاری تو بڑی مشکل سے کپڑے سلائی کر کے کارخانے میں کام کر کے اپنی باقی کی اولادوں کا خرچ اٹھا رہی ہیں۔ اگر تم طلاق لے کر ان کے گھر پر پہنچی تو تمہاری باقی کی 2 بہنوں پر کیا اثر پڑے گا؟ جانتی بھی ہو نا دنیا والے کیا کہیں گے کہ مہینے میں طلاق لے کر ایک بہن آ گئی ہے، یقیناً اس کے کردار میں ہی کوئی نقص ہوگا، اور تمہاری باقی بہنیں بھی ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہ جائیں گی۔ اپنی ساس کی بات سن کر زرمش گھبرا چکی تھی،
روتے ہوئے کہنے لگی میں اس گھر میں بھی تو نہیں رہ سکتی، میں کچھ بھی کر لوں گی، نوکری کر لوں گی، لیکن جمیلہ بیگم کہنے لگی کہ تم عدت میں ہو، تم گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ جہاں ہے وہیں دب جائے۔ ابرار تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، وہ پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، وہ تو تمہارے قدم تک پکڑنے کو تیار ہے، لیکن کیا تم ابرار کو اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتی ہو؟ دیکھو میرا بیٹا سدھر گیا اور اب وہ تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کرے گا، بس تم اگر مجھے ماں مانتی ہو تو میری قسم کھاؤ جو میں کہوں گی تم وہی کرو گی۔ وہ یوں ان کی باتوں میں الجھتی تھی کہ فوراً روتے ہوئے قسم کھا کر کہنے کی جی آنٹی، آپ جو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں، میں نے بالکل آپ کو اپنی سگی ماں ہی سمجھنا چاہے۔ فوراً سے وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی تمہیں حلالہ کرنا پڑے گا، وہ بھی کسی باہر کے شخص کے ساتھ نہیں بلکہ ازمیر کے ساتھ، اس گھر کا بچہ ہے وہ، ازمیر کے ساتھ تم حلالہ کرو گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس 10-15 دن اس کے بعد وہ تمہیں طلاق دے دے گا، دوبارہ سے عدت پوری ہوتے ہی تم ابرار کی ہو جاؤ گی۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا چکی تھی، اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی، کہنے کی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میں کوئی کھلونا ہوں کیا؟ مجھے زر خرید غلام سمجھ لیا ہے آپ لوگوں نے؟ ایک بھائی نے طلاق دے دی تو دوسرا بھائی حلالہ کے لیے قریب آئے گا اور پھر دوبارہ مجھے پہلے کو سونپ دیا جائے گا۔ میرے جذبات کیا ہیں، میرے احساسات کیا ہیں، اس کی کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، ازمیر کو میں نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھا ہے، میں کبھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی، سنا آپ نے؟ اسے کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکلی تھی جب کمرے کے باہر موجود ابرار نے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ فوراً سے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، کہنے لگا سنا نہیں تم نے اماں جان نے کیا کہا ہے؟ دیکھو میں بہت پچھتا رہا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ میں نہ تم پر شک کروں گا نہ جملے کسوں گا، بس تم یہ حلالہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ زرمش خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا چکی تھی، کہنے لگی دور رہو مجھ سے، نہیں ہوں اب میں آپ کی بیوی، کیوں ہاتھ لگا رہے ہیں مجھے؟ میرے لیے آپ نام محرم ہے اور میں آپ کے لیے۔ لیکن ابرار اسے وہیں سے پکڑ کر اپنے کمرے میں دیوار سے لگا چکا تھا، کہنے لگا دیکھو لڑکی، چپ چاپ حلالہ کر لو، اگر حلالہ نہیں کیا تو اس گھر سے میں تمہیں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنے دوں گا، تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا، تمہیں بالکل ویسے ہی چوموں گا جیسے پہلے چومتا تھا، اگر میرا دل کیا تو میں تمہارے وجود سے تسکین بھی حاصل کروں گا، میں کسی قاعدے کسی قانون کو نہیں مانتا، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کتنا مطلب پرست انسان ہوں۔ زرمش کی تو جان نکل چکی تھی، اسے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ شخص اب اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت ہی نہ کرتے۔ وہ وہاں سے بھاگی تھی جو باہر آتے ہی ازمیر سے ٹکرا چکی تھی۔ بہرحال زرمش مکمل طور پر بے بس تھی، یہ عدت کے مہینے اس نے اپنی ساس کے کمرے میں گزارے تھے، وہ کمرے سے بہت کم باہر نکلتی تھی، اور جب ابرار کمرے میں ہوتا تھا وہ تو کمرے کو لاک کر کے رکھتی تھی۔ اس دوران ازمیر کو بھی اس کی ماں نے منا ہی لیا، عدت پوری ہوتے ہی نکاح کا اہتمام کیا گیا تھا، زرمش کا ازمیر سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے وقت ابرار گھر پر موجود نہیں تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اپنی زرمش کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں 1 ہفتے کے لیے شہر جا رہا ہوں، جب خود کو کنٹرول میں کر لیا تو واپس آ جاؤں گا۔ جمیلہ بیگم اسے ازمیر کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی اور یہ بھی کہہ گئی تھی کہ بیٹا میاں بیوی والا رشتہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ سمجھو اس شادی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، ابھی بھی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، پچھلے کچھ مہینے اس کے روتے ہوئے ہی تو گزرے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس نے پہلی بار ابرار کو دیکھا تھا۔ ابرار اس کے کالج کا پروفیسر تھا، یا پھر یوں کہیں کہ پرنسپل نے سارا نظام پروفیسر ابرار کو سونپ رکھا تھا، ساتھ ہی وہ اسے کیمسٹری کا لیکچر بھی دیا کرتا تھا۔ پہلی نظر ہی جب ابرار کی زرمش پر پڑی تو وہ جیسے اس کا دیوانہ سا ہو چکا تھا، آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو ان نظروں سے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اپنی کسی اسٹوڈنٹ پر وہ دل ہار بیٹھے گا۔ جس طرح وہ شخص مزاج چنچل لڑکی تھی،
لڑکیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی، شرارتیں کرتی تھی، اور بعض دفعہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس کے ساتھ بھی شرارت کر جاتی تھی۔ یہ باتیں ابرار کے دل میں گھر کر چکی تھیں۔ اکثر وہ کلاس کے لڑکوں کے ساتھ بھی کوئی بات کر لیتی تو ابرار کو خاصا برا لگتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکی صرف اور صرف میری ہے اور اس میں صرف اپنے تک ہی محدود رکھوں گا، میرے علاوہ کوئی مرد اس سے بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے زرمش کی معلومات نکلوائی تھی، جس سے اسے پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکی یہاں پر اسکالرشپ سے پڑھ رہی ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی ماں بھی غریب سی عورت ہے۔ یہی وقت تھا جب اس نے اپنی ماں سے رشتے کی بات کی اور پھر دونوں ماں بیٹا رشتہ لے کر پہنچ چکے تھے۔ پہلی ملاقات میں ہی 50,000 روپیہ جب نکال کر ابرار نے اس کی ماں کے ہاتھ پر رکھا تو اس کی ماں کی آنکھیں بھی چمک چکی تھیں۔ آخر کو پیسے والا داماد جو مل رہا تھا، وہ تو یہی سوچ کر زرمش کو بھی منانے لگیں کہ بیٹا کیا ہو گیا جو کالج کا پروفیسر ہے اور عمر میں تھوڑا سا بڑا ہے، آج کل عمر کون دیکھتا ہے بھلا، دیکھو تو اتنے پڑھے لکھے اور امیر لوگ ہیں، تم تو میری بیٹی راج کرو گی۔ یوں جب زرمش نے بھی پروفیسر کی مہربانیاں خود پر ہوتی دیکھی تو وہ بھی چار و ناچار اپنی ماں کے کہنے پر شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی پروفیسر ابرار کا رویہ خاصا بدل چکا تھا۔ اسے پہلی رات ہی شرطیں گنوانے لگے تھے اور یہ بھی کہہ چکے تھے کہ تم پڑھائی یہیں پر چھوڑ رہی ہو۔ وہ تو 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آگے چل کر MBA کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے کہنے پر وہ پڑھائی کو بھی خیر آباد کہہ چکی تھی۔ ہر رات تو اس کی شدتیں سہتی آئی تھی اور آخر میں ہوا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، برباد ہو کر آج اس کے بھائی کے بستر پر بیٹھی تھی۔ یہ ساری باتیں زرمش کے دل میں بہت زیادہ درد پہنچا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو آنے لگے تھے، حقارت سی آنے لگی تھی۔ جیسے ہی ازمیر کمرے میں آیا تو ایک نظر زرمش کو دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زرمش اس کی بیوی بن کر اس کے بیڈ پر بھی موجود ہوگی۔ وہ خود بھی اس سے کافی شرمندہ تھا۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح اس رشتے پر راضی نہیں ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے زرمش بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے کی کیا سمجھ رکھا ہے تم دونوں بھائیوں نے؟ بس مجھے استعمال کرنے کے لیے اس گھر میں لائے ہو۔ ایک بھائی نے استعمال کر کے کچرے کے ڈھیر میں لا کر پھینک دیا اور اب دوسرے کا نمبر آ گیا، اب دوسرا مجھے استعمال کرے گا۔ تم بھی یقیناً اپنے بھائی کی طرح ہی ہوگے نا، جیسے اسے بھی اولاد چاہیے تھی، اپنے نقص اس کو نظر نہیں آ رہے، خود وہ کچھ کر نہیں پاتا اور الزام مجھ پر لگاتا ہے۔ تم بھی تو اسی کے بھائی ہو نا، تم بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو گے ہے نا؟ ہر مرد ہی شادی کی بات بدل جاتا ہے، مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں پھٹ پڑی تھی، جبکہ ازمیر اسے یوں بولتا دیکھ کر فوراً اسے کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا گیا۔ کہنے لگا ریلیکس زرمش، کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ بھائی نے جو کیا سو کیا، لیکن مجھے تو پلیز بھائی کے ساتھ مت ملاؤ، اور میں نے تو تمہیں کچھ کہا بھی نہیں، میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کیوں کر رہی ہو؟ ایک تو میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں اور تم مجھ پر ہی چڑھ رہی ہو۔ زرمش پھر غصے سے کہنے لگی، تم انکار بھی تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اپنے بھائی کی طرح تم بھی شدید قسم کے ترسے ہوئے انسان ہو۔ تم نے منع نہیں کیا، ویسے تو مجھے بھابھی کہتے تھے، جانتے بھی ہو بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، اور اب جب موقع ہے تو مجھ سے نکاح کر لیا۔ اپنے بھائی کی طرح تم بھی ایک نمبر کے گھٹیا ہی نکلو گے۔ آج تک ازمیر نے کبھی بھی کسی کی انسلٹ نہیں کی تھی، نہ ہی اسے کسی نے یوں باتیں سنائی تھی۔ زرمش کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کی غیرت نے جوش مارا تھا۔ وہ تو اس کا لحاظ کر رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ غصے سے کہنے لگا، وہ شٹ اپ، زبان بند رکھو اپنی، خبردار جو میرے کردار پر ایک بھی لفظ کہا تم نے مجھے اگر اتنی ہی آنگ ترسے پن کی فکر ہوتی تو کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتا، انچھوئی اپنی مرضی کی لو میرج کرتا۔ تم جیسی طلاق یافتہ سے شادی تھوڑی کرنی تھی جو پہلے ہی ایک مرد کے ساتھ وقت گزار چکی ہے۔ ازمیر کے منہ سے الفاظ سن کر زرمش کو بھی چپ لگ چکی، شاید غصے میں وہ کچھ زیادہ ہی بول چکی تھی اور ازمیر کو بھی اپنے لفظوں پر شدید افسوس ہوا تھا۔ زرمش تو پہلے ہی ذہنی طور پر ڈپریس تھی، کم از کم اسے تو سمجھنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی، پھر ازمیر نے ہی پہل کی، کہنے لگا، سوری،
مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بس غصہ آ گیا۔ تم بھی تو میرے کردار پر بات کر رہی تھی نا، جبکہ یہ تم بھی جانتی ہو، میں بھی، کہ ہم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زرمش بالکل خاموش تھی۔ جب وہ کہنے لگا جائیں چینج کر لو پلیز، جب اس کے کہنے پر بھی وہ نہ اٹھی تو ازمیر کو ایک بار پھر شرارت سوچی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا زرمش پلیز جا کر چینج کر لو، ورنہ دلہن بن کر جتنی حسین تم لگ رہی ہو نا، میرا دل بہت کچھ کرنے کو جا رہا ہے۔ بیوی تو ویسے بھی تم میری بن چکی ہو، میرا تم پر پورا پورا حق ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غصاخی ہو گئی تو پھر تم نے چلا چلا کر کہنا ہے کہ میں بھی بھائی کی طرح ایک نمبر کا ترسا ہوا ہوں۔ اس کی بات سن کر کہنے لگی ہاتھ تو لگا کر دیکھو پھر بتاؤں گی۔ ازمیر بھی فوراً چہرے پر سنجیدگی لا کر کہنے لگا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ زرمش کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ وہ کہنے لگا ہاں، ایک رات کی تو بات ہے، ایک رات آپ کے قریب آنا ہے اور اماں جان کو اشارہ کرنا ہے کہ ہمارے بیچ میاں بیوی والا وہ سب کچھ ہو چکا۔ اماں جان کے یہ کہنے پر پھر آپ کو طلاق دوں گا اور وہ آپ کو واپس اپنے پچھلے شوہر کے پاس جانا پڑے گا۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ آپ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، ہے نا؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو زرمش سے دھکا دے کر واش روم جا چکی تھی۔ جب کمرے سے باہر آئی تو ایک نظر اس نے کمرے کو دیکھا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ بیڈ پر ازمیر کے ساتھ نہیں سوئے گی بلکہ صوفے پر سو جائے گی، لیکن ازمیر کے کمرے میں تو صوفے بھی پڑ پہ ڈھنگی قسم کے تھے جن پر سیدھی طرح سے سویا بھی نہیں جاتا تھا۔ ازمیر کہنے لگا آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ سونا تو یہیں میرے ساتھ بیڈ پر پڑے گا، ایسے تو میرے ارمان جاگیں گے ہی نہیں، میرے پاس لیٹو گی تو ہو سکتا ہے میرے جذبات جاگیں اور میں اپنی ماں کا دیا ہوا وعدہ پورا کر دوں۔ اس کی باتیں سن کر زرمش کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں فرش پر سو جاؤں گی لیکن بیڈ پر نہیں سوؤں گی، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر وہ اپنا ہی دوپٹہ اپنے ہی گرد لپیٹ کر فرش پر لیٹ چکی تھی۔ ازمیر پہلے تو ہنسا تھا، کہنے لگا کتنی دیر لیٹیں گی؟ آنا تو بیڈ پر ہی پڑے گا۔ لیکن وہ تو لیٹی لیٹی سو چکی تھی، لیکن ازمیر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فرش پر لیٹی ہوئی زرمش کانپ رہی تھی جب وہ اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا۔ زرمش کسمسائی تھی کہ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ، لیکن ازمیر اسے بیڈ پر لٹا کر فوراً اس پر کمبل کے اندر لے چکا تھا۔ رات کے اس پہر ویسے بھی اس کے جذبات اکثر بھڑک جایا کرتے تھے اور آج تو کچھ زیادہ ہی بھڑک چکے تھے۔ ازمیر کے خود کو چھڑوانے لگی کہ چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے چھوا، لیکن وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اس کے کپ کپاتے ہوئے لبوں پر اپنا کفل لگا چکا تھا۔ زرمش پہلے تو اسے خود سے الگ کرتی رہی لیکن وہ پھر بھی بے بس سی ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے اور قریب آتا جا رہا تھا اور اپنے اور اس کے بیچ حمائل تمام تر پردے ہٹاتا چلا گیا۔ زرمش کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں پر رکھ کر کہنے لگا چپ، بالکل چپ، میرے لیے واپس پلٹنا مشکل ہو گیا ہے، اب چپ چاپ مجھے میرا کام کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکتا چلا گیا اور اس کے بعد اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اس کے وجود میں پہلی بار اپنا لمس چھوڑنے لگا تو اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ ابرار اور زرمش دونوں نکاح میں تھے اور بار بار وہ اسے ہاسپٹل میں اس لیے بھی لے کر جا رہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہوئی ہے یا نہیں، لیکن جس طرح وہ اس کے قریب گیا تھا یہ محسوس کر کے تو ازمیر کو حیرت ہوئی، کیونکہ اسے زرمش بالکل یوں لگ رہی تھی جیسے وہ پہلی بار کسی مرد کے قریب آ رہی ہو۔ پہلے تو اس پر شدتیں لٹانے والا تھا لیکن پھر اس نے اپنے جذبات کو تھوڑا کنٹرول کر لیا کیونکہ زرمش کو تکلیف ہو رہی تھی۔ بڑی نرمی کے ساتھ اس نے اپنا حق زرمش سے وصول کیا تھا اور پھر اسی حالت میں اس سے الگ بھی ہو گیا۔ بیڈ کی چادر بھی دیکھ کر وہ مزید حیران ہوا، پھر خاموش ہو گیا۔ زرمش بھی چپ ہو چکی تھی، بار بار اسے ابرار کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے یاد آ رہے تھے۔ ابرار تو ان مردوں میں سے تھا ہی نہیں جو اپنی بیوی کو مکمل تسکین بخش سکے، اسے تو کچھ کرنا بھی نہیں ہوتا تھا، بس برائے نام ہی وہ اس سے وجود سے تسکین حاصل کرتا اور یہ سمجھتا کہ بس مکمل طور پر قریب آئے بغیر بھی وہ اپنی بیوی کو پریگننٹ کر دے گا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح جب زرمش اٹھی تو گزشتہ رات کے لمحات اسے یاد آنے لگے۔ بیڈ کی چادر کو دیکھ کر فوراً واش روم گئی اور پھر اس نے بیڈ کی چادر بھی چینج کر دی۔ ابرار سے تو ازمیر کا رویہ خاصا مختلف تھا۔
وہ بھی بیڈ پر بیٹھی ہی تھی جب ازمیر اس کے سامنے آیا۔ پھر کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ڈرامہ چل رہا تھا تمہارے اور بھائی کے بیچ؟ زرمش کہنے لگی کیسا ڈرامہ؟ ازمیر کہنے لگا وہ تو ایسے پاگل ہو رہے تھے اولاد کے لیے جیسے پتہ نہیں کون سے جھنڈے گاڑ دیے ہیں انہوں نے، لیکن گزشتہ رات جو کچھ میرے اور تمہارے بیچ ہوا صاف لگ رہا تو جیسے میں تمہارے قریب آنے والا پہلا مرد ہوں۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ۔ زرمش تو شرم سے سرخ لال ہو چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، پلیز جو بھی پوچھنا ہے جا کر اپنے بھائی سے پوچھئے۔ ازمیر کو غصہ آ چکا، وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر اپنے سامنے کر گیا۔ پھر کہنے لگا کیوں پوچھوں میں جا کر بھائی سے؟ تم میری خیرت ہو، میری عزت ہو، اور میں عزت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں جا کر ان سے اس طرح کی باتیں پوچھوں۔ تم میری بیوی ہو، تم مجھے بتاؤ گی کہ حقیقت کیا ہے، سمجھی تم؟ ازمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی جسے دیکھ کر زرمش کچھ پل کو خاموش ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس کے بیچ ہوتا رہا تھا وہ سب کچھ بتانے لگی، اور یہ بھی بتا چکی تھی کہ فزیکلی ابرار ایسا نہیں تھا جیسے تم ہو، لیکن پھر بھی وہ بس پاگلوں کی طرح یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آدھے قریب آ کر بھی مجھے پریگننٹ کر دیں گے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے چپ ہو چکی تھی، اور ازمیر سر کھجا کر رہ گیا، پھر خاموش ہو گیا۔ اگلے ہی روز کہنے لگا یہ کیا ہر وقت منہ پھلا کر کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، آؤ باہر گھومنے چلتے ہیں۔ بھلے ہی چند دنوں کے لیے بیوی بنی ہو لیکن بیوی والی فیلنگز بھی تو آنی چاہیے نا۔ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ پہلے وہ اسے گھمانے لے کر گیا، پھر ڈنر کروانے، واپسی پر اسے آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ صحیح معنوں میں زندگی کیا ہوتی ہے زرمش نے اب جینا شروع کر دی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگی تھی۔ ایسا سکون، ایسی خوشی تو اس نے کبھی ابرار کے ساتھ سے ملی ہی نہیں تھی۔ ازمیر کو بھی زرمش اچھی لگنے لگی تھی، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں زرمش جیسی ہی لڑکی اپنی زندگی میں چاہیے تھی۔ وہیں جمیلہ بیگم ان دونوں کی بڑھتی نزدیکیاں دیکھ کر پریشان سی ہو چکی تھی۔ ایک تو دونوں تھے بھی ہم عمر، ان کا مزاج بھی کافی ملتا تھا۔ وہ تو اپنے بیٹے کو بھی شاید یقین دلانا چاہتی تھی کہ اگلے ہفتے تمہیں سے طلاق دینا ہوگی۔ 2 دن بعد ابرار بھی واپس آنے والا تھا۔ آج ایک بار پھر ازمیر ہارر مووی لگا چکا تھا۔ کچن میں سبزی کاٹ رہی زرمش کو پکڑ کر باہر لے آیا، کہنے لگا کیا ہر وقت کچن میں گھسی پڑی رہتی ہو؟ آؤ میں تمہیں آج ہارر مووی دکھاتا ہوں۔ اور ہارر مووی سے تو زرمش کو پہلے ہی ڈر لگتا تھا۔ کہنے لگی مجھے نہیں دیکھنی ہارر مووی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا تم سے تو کم ہی خوفناک ہوتی ہیں اس میں آنے والی چڑیلیں۔ ارے میں ہوں نا، ڈرنے کی کیا بات ہے، چلو۔ اس کے ہاتھ سے چھری رکھتا اس کے ہاتھ خود ہی دھلوا کر اپنی شرٹ سے صاف کروا چکا تھا اور اپنے ساتھ اسے کمرے میں لے کر جانے لگا۔ جمیلہ بیگم یہ منظر ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا، پھر کمرے کے ہی اندھیرا کر دیا اور ریڈ کلر کا 0 کا بلب آن کر دیا۔ سامنے LED پر فلم چل رہی تھی۔ زرمش کو اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا اور زبردستی کاندھوں سے بھی پکڑ چکا تھا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ جیسے ہی کوئی ڈرانا سین آتا تو وہ فوراً اپنا چہرہ نیچے کر لیتی۔ کہنے لگی اوف ازمیر، کیسی کیسی خرافات چیزیں دیکھتے ہو تم، قسم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ لیکن وہ اسے گردن سے پکڑ کر اوپر کر کے کہتا ارے دیکھو تو کیسے وہ کچا چبا رہی ہے، مجھے تو ایسی فلمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وہ اسے یہ مووی دکھا ہی رہا تھا جب ہارر سین آیا تو وہ جلدی سے ازمیر کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، پھر مکہ مار کر کہنے لگی بند کرو اسے۔ ازمیر کہنے لگا اگر میں نے اس کو بند کر دیا نا تو پھر تمہاری سختی آئے گی۔ اسے یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھنے والا تھا جب دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ کمرے کی لائٹ بھی آن ہوئی تھی، سامنے ابرار کھڑا تھا۔ دونوں کو یوں خاموش ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے دیکھ کر ابرار کا دوبارہ ہائی ہو چکا تھا۔ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر ازمیر، یہ کیا کر رہی ہو تم، اس کے ساتھ دور ہٹو۔ ابرار کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اسے تو لگا تھا کہ زرمش گھر میں ابھی بھی ویسے ہی کام کاج میں مصروف ہوگی جیسے اس کے ساتھ شادی کے بعد گمسم سی ڈری سہمی رہتی تھی۔ لیکن زرمش کے ساتھ ازمیر اور اس کے قہقہے گھر سے باہر تک آ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ازمیر کو گریبان سے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم نے زرمش کو چھونے کی کیسے کوشش کی؟
اور یہ کیسے ہنس رہی ہو تم اس کے ساتھ؟ ابھی کبھی طلاق تو اسے پھاڑ میں کیا حلالہ ہو گیا ہے حلالہ، طلاق تو ابھی کبھی زرمش کو۔ زرمش تو کانپ ہی چکی تھی۔ جو خوشی اور جو محبت اسے ازمیر سے ملی تھی وہ دوبارہ سے اس ظالم شخص کی قید میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ ازمیر کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ دیا۔ ازمیر اسے اپنے پیچھے چھپا چکا تھا۔ ابرار کے ہاتھ اپنی کالر سے ہٹا کر اسے پیچھے دھکا دے کر بولا، کیوں دوں میں طلاق؟ کس لیے دوں؟ یہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک میری بیوی بن کے رہے گی۔ میں نے صحیح معنوں میں زرمش کے ساتھ اسی نیت سے نکاح کیا تھا کہ میں زرمش کو دوبارہ آپ جیسے درندے کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا۔ ازمیر کی بات سن کر ابرار چونکا تھا۔ وہ غصے سے زرمش کو دیکھنے لگا۔ زرمش کو کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ یہ کیا حرکت ہے زرمش؟ اسے کہو کہ یہ تمہیں چھوڑے، طلاق دے، تم میری بیوی بنو گی۔ لیکن وہ روتے ہوئے ازمیر کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ کہنے لگی، ازمیر پلیز پلیز مجھے مت چھوڑیے گا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ نہیں۔ ابرار غصے سے پھر سے ازمیر کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے تھپڑ مارتا، اس بار زرمش آگے بڑھی تھی۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کر اسے دور دھکا دیا تھا اور 2 تھپڑ اس ابرار کے منہ پر دے مارے تھے۔ کہنے لگی، بس کر دو، تم نے کیا مجھے کٹ پتلی سمجھ رکھا ہے جس کی ڈور ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھو گے؟ یہ میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں ازمیر کے ساتھ خوش ہوں اور یہی میرا شوہر رہے گا۔ خبردار، جو میرے شوہر کو دوبارہ سے تھپڑ مارنے کی کوشش کی تم تو گھٹیا انسان ہو۔ جمیلہ بیگم بھی پھٹ پڑی، فوراً زرمش کی طرف بڑھی۔ کہنے کی، تم ہوتی کون ہو میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے والی؟ یہ نکاح ہوا ہی حلالہ کے لیے تھا، طلاق دو ابھی کے ابھی ازمیر اس کو۔ لیکن ازمیر یہ کہنے لگا، مام غلطی ہے یہ آپ کی، آپ سمجھ بوجھ رکھتی ہیں، کم از کم آپ کو تو حلالہ کے تقاضوں کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنے اور زرمش کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گا، ہم دونوں اپنے اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ جمیلہ بیگم نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں تمہارے باپ کی ساری جائیداد سے آگ کر دوں گی، میں تمہارا مرتے دم تک منہ نہیں دیکھوں گی اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو ازمیر ہنس کر تالی بجانے لگا۔ تنزیہ ہنسی ہنس کر کہنے لگا، آپ نے ہمیشہ ہی بڑے بھائی کو زیادہ پیار دیا ہے، آپ کو ابرار بھائی کے آگے کوئی اور دکھتا ہی نہیں ہے، بجائے ہمارا ساتھ دینے کے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، چلو زرمش اپنا سامان پیک کرو۔ ابرار کو تو دورے پڑ رہے تھے، لیکن زرمش کہنے لگی کہ جو شخص مجھے ایک بار طلاق دے سکتا ہے، مجھ پر گندے الزام لگا سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ وہ دونوں سامان پیک کر کے اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر جا چکے تھے۔ ازمیر نے اپنے پیسوں سے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا، جاب تو ویسے ہی وہ ایک اچھی کمپنی میں کر ہی رہا تھا۔ کچھ عرصہ تو دونوں ہی تھوڑی پریشانی میں رہے، لیکن دھیرے دھیرے دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔ زرمش ازمیر کا ساتھ پا کر خوش تھے اور ازمیر زرمش جیسی بیوی پا کر نہال ہو چکا تھا۔ جمیلہ بیگم کو بھی بعد میں احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ غلط کر چکی ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی اکثر اس گھر میں آتی رہتی، لیکن ابرار سے چھپ کر انہی دنوں زرمش نے دوبارہ پڑھائی بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن طبیعت خراب ہونے پر جب وہ چیک اپ کروانے گئی تو وہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ زرمش تو بہت خوش تھی۔ جمیلہ بیگم اتفاق سے اس دن ان کے ہاں آئی ہوئی تھی، لیکن ازمیر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ زرمش کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا آپ کو بیبی کا سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا، نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تمہیں پڑھانا چاہتا تھا، پڑھنا تو تمہارا شوق تھا، میں تمہارے یہ خواب پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر تم پریگننٹ ہو گئی ہو تو پھر تم سب کچھ کیسے سنبھالو گی؟ زرمش خاموش ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، کون سا میری عمر نکلی جا رہی ہے، میں گھر بیٹھ کر پڑھ لوں گی، اور پھر جب بیبی دنیا میں آ گیا
تو اس کے بعد میں اپنی پڑھائی اور پیپرز ساتھ جاری رکھ لوں گی۔ ازمیر کو بھی کچھ تسلی ہوئی تو وہ بھی گہری سانس خارج کر کے اب مسکرا چکا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ زرمش کے پیٹ پر گیا تھا اور پھر اپنے بچے کا سوچ کر وہ بھی مسکرا کر رہ گیا تھا۔